This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سازہ کرام اور پیارے طلباء و طالبات، السلام علیکم. امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. آڈیو لیکچر کے سلسلے میں آج ہم کلاس سوئم کے اردو کے مضمون کے سبق نمبر 10 جس کا عنوان ہے جس کا خواب تھا دلکش پر بات کریں گے، اور نہایت ہی اہم شخصیت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق جانیں گے. علامہ محمد اقبال کون ہیں؟ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ مفکر پاکستان اور شاعر مشرق ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا خواب دیکھا. سبق پڑھانے کا مقصد، اس سبق کو پڑھانے کا مقصد کیا ہے، جس کو انگلش میں آپ آبجیکٹیوز بھی کہتے ہیں. اس سبق کو پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ طلباء کو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے بارے میں آگاہی دینا اور انہیں ہندوستان کے مسلمانوں میں آزادی کی تڑپ کو بیدار کرنے کے متعلق بتانا ہے اور علامہ اقبال کی شاعری کو فروغ دینا ہے. اب اس سبق کو آپ سب سے پہلے کہانی کے ذریعے پڑھائیں گے تاکہ بچوں میں جس کا خواب تھا دلکش جو مضمون ہے اس میں دلچسپی پیدا ہو. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بچے جو ہے سب سے زیادہ لرننگ جو ہے وہ سٹوری کے ذریعے کرتے ہیں. رات کا نہ جانے کون سا وقت تھا جب سیالکوٹ میں اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بندے شیخ نور محمد نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا. انہوں نے دیکھا کہ ایک میدان میں بہت سے لوگ جمع ہیں، ایک سفید کبوتر ہوا میں چکر لگا رہا ہے، لوگ ہاتھ اٹھا کر اسے پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ کبوتر کبھی نیچے آتا اور کبھی آسمان کی طرف اڑ جاتا. اچانک وہ کبوتر نیچے آیا اور شیخ نور محمد کی گود میں گر گیا. وہ کئی روز تک اس خواب پر غور کرتے رہے. آخر کار وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوگا جو بڑا ہو کر اسلام کی خدمت کرے گا. 9 نومبر 1877 کو شیخ محمد نور کے ہاں محمد اقبال کی پیدائش ہوئی. ابتدائی تعلیم سیالکوٹ سے حاصل کرتے ہوئے محمد اقبال مولوی میر حسن جیسے استاد سے استفادہ لیتے ہیں جنہوں نے آپ میں علم حاصل کرنے کی لگن پیدا کی. ایف اے کا امتحان سیالکوٹ سے پاس کرنے کے بعد آپ لاہور تشریف لے آئے اور گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لیا. یہاں سے آپ نے بی اے اور ایم اے کے امتحان اعزازی نمبروں سے پاس کیے. 1905 میں اعلیٰ تعلیم کے لیے علامہ محمد اقبال یورپ روانہ ہوئے اور 1908 میں وطن واپسی پر آپ نے وکالت شروع کر دی اور سیاست میں حصہ لیا. علامہ اقبال چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے لیے الگ وطن ہو جہاں وہ اپنی زندگی اپنے طریقے سے آزادانہ طور پر بسر کر سکیں. انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں میں آزادی کا جذبہ پیدا کیا جس سے مسلمان آزادی حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرنے لگے. علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے الگ وطن حاصل کرنے کے لیے
قائد اعظم کے ساتھ بھرپور جدوجہد کی اور 14 اگست 1947 کو پاکستان الگ ریاست کی حیثیت سے دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ علامہ اقبال کو شاعر مشرق بھی کہا جاتا ہے۔ ہم کیوں نہ کہیں انہیں شاعر مشرق، کیونکہ علامہ محمد اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے سے مسلمانوں میں آزادی کا جذبہ پیدا کیا۔ علامہ محمد اقبال وہ شخصیت ہیں جن کا احسان ہم پوری زندگی نہیں دے سکتے۔ علامہ محمد اقبال نے نہ صرف مسلمانوں میں شاعری کے ذریعے آزادی کا جذبہ پیدا کیا، بلکہ انہوں نے بچوں کے لیے بہت سی نظمیں لکھی۔ ان کی مشہور نظموں میں پہاڑ اور گلہری، بچے کی دعا، مکڑا اور مکھی اور ہمدردی شامل ہیں۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اردو کے ساتھ ساتھ فارسی زبان میں بھی شاعری کی۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ پاکستان بننے سے قبل 21 اپریل 1938 کو وفات پا گئے اور آپ کا مزار بادشاہی مسجد لاہور کے صدر دروازے کے باہر ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات اور اساتذہ کرام، علامہ محمد اقبال کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ علامہ محمد اقبال کی شخصیت پر جتنی بھی کتابیں لکھی جائیں وہ بھی کم ہیں۔ تو اس سبق میں ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے سیکھا کہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہمارے قومی شاعر ہیں۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا تصور پیش کیا۔ علامہ محمد اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے سے ہندوستان کے مسلمانوں میں آزادی کی تڑپ پیدا کی۔ انہوں نے بڑوں کے ساتھ ساتھ بچوں کے لیے بھی کئی مشہور نظمیں لکھیں۔ اساتذہ کرام بچوں سے بعد میں یہ بھی پوچھیں گے کہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بچوں کے لیے کون سی نظمیں لکھیں۔ ان کے نام اپنی کاپی پر لکھیں۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کن 2 زبانوں میں شاعری کی؟ اساتذہ کرام بچوں کو بتائیں گے کہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو مفکر پاکستان، مصور پاکستان اور شاعر مشرق کیوں کہا جاتا ہے؟ مفکر پاکستان کیوں کہا جاتا ہے؟ مفکر سے مراد ہے بہت غور و فکر کرنے والا، سوچنے والا۔ تو علامہ اقبال ہی وہ واحد شخصیت تھے جنہوں نے یہ سوچا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن ہو جہاں وہ آزاد قوم کی طرح زندگی بسر کر سکیں۔ علامہ اقبال کو مصور پاکستان کیوں کہا جاتا؟ علامہ اقبال ہی وہ شخصیت تھے جنہوں نے پاکستان کا تصور پیش کیا۔ اگرچہ اس وقت پاکستان کا نام نہیں رکھا گیا تھا، لیکن علامہ اقبال ہی وہ شخصیت تھے جنہوں نے سب کے سامنے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا تصور پیش کیا۔ اور
علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو شاعر مشرق کیوں کہا جاتا ہے؟ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہی وہ شخصیت تھے جنہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے سے آزادی کا جذبہ پیدا کیا۔ اب ہم آتے ہیں اس سبق کی مشق کی طرف۔ تو سب سے پہلے ہم اس سبق میں دیے ہوئے جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی سمجھیں گے۔ سب سے پہلے لفظ جو آتا ہے مشکل وہ ہے قبل۔ قبل کا مطلب ہے پہلے۔ جدوجہد کا مطلب ہے کوشش۔ مفکر بہت غور و فکر کرنے والا، سوچنے والا۔ جذبہ شوق، جوش۔ فاضل کے معنی ہے عالم۔ قیادت کے معنی ہے رہنمائی۔ آپ نے کیا سمجھا؟ سبق کے مطابق درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ پہلا سوال ہے، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے 11 ستمبر سن 1948 کو۔ آپشن بے جو ہے 9 نومبر سن 1877 کو۔ آپشن جیم ہے 9 نومبر سن 1878 کو۔ تو اس کا صحیح جواب ہے 9 نومبر 1877 کو۔ اور بچوں کو بتائیں کہ ہر سال آپ کو 9 نومبر کی چھٹی بھی ہوتی ہے، اور اس چھٹی کی وجہ کیا ہے؟ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کا دن ہے۔ دوسرا سوال ہے، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے استاد محترم کا نام کیا تھا؟ آپشن الف ہے شیخ نور محمد۔ آپشن بے ہے وہ ہے مولوی سید میر حسن۔ اور آپشن جیم جوید اقبال۔ تو ان تینوں آپشن میں سے صحیح جواب کون سا ہے؟ تو صحیح جواب ہے بے، یعنی مولوی سید میر حسن۔ مولوی سید میر حسن ہی وہ شخصیت تھے جنہوں نے علامہ محمد اقبال میں علم کی سچی محبت پیدا کی۔ تیسرا سوال ہے، آزادی سے پہلے ہندوستان پر حکومت تھی؟ آپشن الف ہے انگریزوں کی۔ آپشن بے جو ہے ہندوؤں کی۔ اور آپشن جیم جو ہے سکھوں کی۔ تو صحیح جواب ہے آپشن الف، یعنی انگریزوں کی۔ چوتھا سوال ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم حاصل کی؟ آپشن الف کراچی سے۔ آپشن بے لاہور سے۔ آپشن جیم سیالکوٹ سے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے کہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم سیالکوٹ سے حاصل کی۔ وہ پیدا بھی سیالکوٹ شہر میں ہوئے تھے اور ابتدائی تعلیم بھی سیالکوٹ شہر میں ہی حاصل کی، اور سیالکوٹ شہر میں ہی آپ کو ابتدائی تعلیم کے دوران مولوی سید میر حسن جیسے فاضل استاد ملے۔ پانچواں سوال ہے جی، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے وفات پائی؟ آپشن الف 20 اپریل 1938 کو۔ آپشن بے
21 अप्रैल 1938 को। ऑप्शन जीम 12 अप्रैल 1937 को। तो इसका सही जवाब है 21 अप्रैल 1938 को, यानी अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने वफ़ात पाई 21 अप्रैल 1938 को। अब इस मशक का जो तीसरा सवाल है वो है सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब के आगे टिक का निशान लगाएं और गलत जवाब के आगे क्रॉस का निशान लगाएं। तो पहला सवाल है, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को मुफक्किर पाकिस्तान भी कहा जाता है। तो ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है और इसके आगे आप टिक का निशान लगाएं कि अल्लामा इकबाल को मुफक्किर पाकिस्तान भी कहा जाता है। दूसरा सवाल है, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने बीए और एमए के इम्तिहान कराची से पास किए। ये जवाब जो है ये गलत है, क्योंकि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने बीए और एमए के इम्तिहान जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से पास की। तीसरा सवाल है, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने उर्दू और फ़ारसी ज़बानों में शायरी की। ये जवाब बिल्कुल ठीक है। अल्लामा इकबाल ने 2 ज़बानों में शायरी की थी, उर्दू और फ़ारसी। चौथा सवाल, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हमारे कौमी शायर हैं। ये बिल्कुल दुरुस्त जवाब है कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हमारे कौमी शायर हैं, क्योंकि आपने अपनी शायरी के ज़रिए मुसलमानों में आज़ादी का जज्बा पैदा किया। पांचवा सवाल है, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह 1902 में आला तालीम के लिए यूरोप तशरीफ़ ले गए। ये जवाब गलत है। अल्लामा इकबाल 1905 में आला तालीम के लिए यूरोप तशरीफ़ ले गए थे। तो ये ऑप्शन गलत है कि अल्लामा इकबाल 1902 में आला तालीम के लिए यूरोप तशरीफ़ ले गए। इस एक्सरसाइज का सवाल नंबर 4 है और वो बहुत ही अच्छा सवाल है। उसमें पूछा गया है कि दिए गए सवालों के जवाब लिखें। ये जो मुख्तसर सवालात के जवाबात हैं ये पूरे टॉपिक की रिफ्लेक्शन है। इसमें पता चल जाता है कि बच्चों ने सबक को कितना समझा है और उसको कितना जाना है। तो सबसे पहला सवाल है, शेख नूर मोहम्मद कौन थे और उन्होंने क्या ख्वाब में देखा था? शेख नूर मोहम्मद अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के वालिद थे। उन्होंने ख्वाब में देखा कि एक मैदान में बहुत से लोग जमा हैं, एक सफ़ेद कबूतर हवा में चक्कर लगा रहा है, लोग हाथ उठा कर उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो कबूतर कभी नीचे आता और कभी वापस आसमान की तरफ उड़ जाता। अचानक वो कबूतर नीचे आया और शेख नूर मोहम्मद की गोद में गिर गया। दूसरा सवाल है, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी शायरी के ज़रिए से क्या काम किया? तो उसका जवाब है, अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपने शायरी के ज़रिए मुसलमानों में आज़ादी का जज्बा पैदा किया। तीसरा सवाल है, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह क्यों चाहते थे कि मुसलमान आज़ाद वतन हासिल करें? उसका जवाब है, अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह चाहते थे कि मुसलमानों के पास एक अलग वतन हो ताकि वो आज़ाद कौम की हैसियत से ज़िंदगी बसर कर सकें। चौथा सवाल है,
علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا مزار کہاں واقع ہے؟ اس کا جواب ہے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا مزار بادشاہی مسجد کے لاہور کے مرکزی دروازے کے باہر ہے۔ اور ان دیے گئے سوالات میں پانچواں سوال جو ہے وہ بہت اہم ہے اور یہ اوپن اینڈڈ سوال ہے، اور اوپن اینڈڈ سوالات وہ ہوتے ہیں جس میں بچے کے پاس کئی مواقع ہوتے ہیں جواب دینے کے۔ جیسا کہ سوال ہے، آپ بڑے ہو کر اپنے وطن کی خدمت کیسے کرنا چاہیں گے؟ تو آپ بھی اپنی کلاس سے جب یہ سوال پوچھیں گے تو مختلف جوابات آئیں گے۔ کوئی بچہ کہے گا میں بڑا ہو کر ڈاکٹر بنوں گا اور غریبوں کا مفت علاج کروں گا اور اپنے وطن کا نام روشن کروں گا۔ کوئی بچہ کہے گا میں بڑا ہو کر سائنسدان بنوں گا اور اپنے وطن کا نام روشن کروں گا۔ کوئی بچہ کہے گا کہ میں بڑا ہو کر پائلٹ بنوں گا اور اپنے وطن کا نام روشن کروں گا۔ تو ڈیفرنٹ جوابات آئیں گے اس اوپن اینڈڈ سوال کے۔ پانچواں سوال جو ہے اس مشق کا وہ بھی اوپن اینڈڈ کویسچن ہے، وہ بھی اوپن اینڈڈ سوال ہے۔ وہ سوال کیا ہے؟ اس کا عنوان کیا ہے؟ مل کر بات کریں، آپس میں بات چیت کریں اور بتائیں کہ اگر آپ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ہوتے اور آپ کو ان سے ملاقات کرنے کا موقع ملتا تو آپ ان سے کیا باتیں کرتے؟ تو بچوں سے یہ کویسچن کریں کہ اگر آپ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ہوتے اور آپ کو ان سے ملاقات کرنے کا موقع ملتا تو آپ ان سے کیا باتیں کرتے؟ تو بڑے دلچسپ جوابات آپ کو کلاس میں بچوں سے ملیں گے۔ کوئی بچہ کہے گا کہ میں ان سے شاعری کی باتیں کرتا، کوئی بچہ کہے گا کہ میں ان سے ادب کی باتیں کرتا، کوئی بچہ کہے گا کہ میں ان سے شاعری سیکھتا، پھر میں ان سے پوچھتا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بچوں کے بارے میں اچھی سی نظمیں لکھیں، کیا آپ کو بچوں سے اتنی زیادہ محبت ہے؟ آزادی کی تڑپ جو آپ کے دل میں تھی، میں اس بارے میں بھی ان سے بات کرتا۔ تو یہ مختلف جوابات آپ کو کلاس میں ملیں گے۔ جو کویسچن نمبر 6 ہے وہ ہے لفظوں کا کھیل۔ دیے ہوئے ہندسوں کی لفظی گنتی مامے میں تلاش کر کے ان کے گرد دائرہ لگائیں اور دی ہوئی جگہ پر لکھیں۔ تو اس میں ایک باکس بنا ہے جس میں مختلف حروف تہجی لکھے ہیں، اور اس میں پوچھا گیا ہے کہ دیے ہوئے ہندسوں کی لفظی گنتی مامے میں تلاش کر کے ان کے گرد دائرہ لگائیں اور دی ہوئی جگہ پر لکھیں۔ تو جو ان میں سے لفظی گنتی کے الفاظ بنیں گے وہ ہے 28، 24، 29، 25، 27، 22۔ آگے بچوں کے لیے ایک سرگرمی دی ہوئی ہے کہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کے نام اپنی کاپی پر تحریر کریں۔ تو اس کا آنسر ہے بانگ درا، بال جبرائیل، ضرب کلیم، ارمغان حجاز۔ آگے ہے جی قواعد سیکھیں، استفہامیہ یعنی سوالیہ اور اقراری یعنی اثباتی جملے، کالم الف اور کالم بے۔ دیے گئے جملے غور سے پڑھیں۔ کالم الف میں ہے کیا علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ سیالکوٹ میں پیدا ہوئے؟ کیا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو بانی پاکستان بھی کہا جاتا ہے؟ کالم بے میں جی ہاں علامہ محمد اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تھے، جی ہاں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو
बानी पाकिस्तान भी कहा जाता है। कालिम अलिफ में दिए गए जुमलों में कोई बात या सवाल पूछा जा रहा है, वो जुमले जिनमें कोई बात या सवाल पूछा जाए इस्तिफ़ामिया जुमले कहलाते हैं, और इन जुमलों के आखिर में सवालिया निशान भी लगाते हैं। यानी बच्चों को बताएं कि इस्तिफ़ामिया जुमले वो होते हैं जिनमें कोई बात या सवाल पूछा जाए, जैसा कि क्या अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह सियालकोट में पैदा हुए थे। कॉलम बे में इस्तिफ़ामिया जुमलों का इकरार किया गया है। ऐसे जुमले जिनमें किसी बात का इकरार किया जाए इकरारी जुमले कहलाते हैं। अब सवाल नंबर 7 में ये पूछा गया है कि दिए गए जुमलों में से इस्तिफ़ामिया और इकरारी जुमले तलाश करके मुतलका खानों में लिखें। पहला जुमला है, जी हाँ, आज़ादी से पहले हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। तो बच्चों से पूछें ये जुमला जो है ये इकरारी जुमला है या कोई सवाल पूछा गया है। तो ये इकरारी जुमला है, जी हाँ, आज़ादी से पहले हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। दूसरा है, क्या सारा ने खाना खा लिया। तो इसमें सवाल पूछा है, तो ये इस्तिफ़ामिया जुमला है। तीसरा है, क्या माहौल की सफाई हमारा फ़र्ज़ है। ये भी इस्तिफ़ामिया जुमला है। जी हाँ, अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हमारे कौमी शायर हैं। तो इसमें इस बात का इकरार किया गया है कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल हमारे कौमी शायर हैं। तो ये इकरारी जुमला है। जी हाँ, हमें बिजली, पानी और गैस का इस्तेमाल एहतियात से करना चाहिए। ये भी इकरारी जुमला है। क्या अली पेशावर में रहता है। ये इस्तिफ़ामिया जुमला है। क्या छत पर कोई है। ये भी इस्तिफ़ामिया जुमला है। जी हाँ, मैं बाज़ार जाऊँगा। इसमें इकरार किया गया है कि मैं बाज़ार जाऊँगा। तो ये इकरारी जुमला है। आगे बच्चों से एक सरगर्मी करवाएं कि अपनी कॉपी पर 5-5 इस्तिफ़ामिया और इकरारी जुमले लिखें। 5-5 इस्तिफ़ामिया और इकरारी जुमले लिखें। आगे मुतरादिफ़ अल्फाज, वो अल्फाज जो एक ही मानी और मतलब रखते हों मुतरादिफ़ अल्फाज कहलाते हैं। जैसे ज़िंदगी का मुतरादिफ़ ज़ीस्त और चमन का मुतरादिफ़ बाग़ वगैरह। सवाल नंबर 8 है, शिमला मिर्च में दिए गए अल्फाज के मुतरादिफ़ सेब में तलाश करके इनके गिर्द अल्फाज वाली शक्ल बनाएं। इनके गिर्द अल्फाज वाली शक्ल बनाएं। तो दाग का मुतरादिफ़ क्या होगा। धब्बा। दोस्त का साथी। रोशनी का उजाला। सबब का वजह। बहादुरी का शुजाअत। ताकत का कुव्वत। गुरूर का तकब्बर और साफ का सुथरा। तो ये एक शिमला मिर्च दी हुई है और ये पूछा है कि शिमला मिर्च में दिए गए अल्फाज के मुतरादिफ़ सेब में तलाश करके उनके गिर्द आपने क्या लगाना है, दायरा लगाना है। सवाल नंबर 9, दी हुई इबारत दुरुस्त लफ्ज़ और रवानी से पढ़ें और पूछे हुए सवालात के ज़बानी जवाबात दें। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को शायर मशरक़ भी कहा जाता है। आपने अपने शायरी के ज़रिए से मोहब्बत, अमन और मेहनत का दर्स दिया। आपका पसंदीदा परिंदा शाहीन था। शाहीन को परिंदों का बादशाह कहा जाता है। आपकी ख्वाहिश थी कि कौम का हर बच्चा शाहीन बने, मेहनत से पढ़े, आगे बढ़े और अपने मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन करे। तो इस इबारत को बच्चों को कहना है कि आपने गौर से पढ़ना है, रवानी से पढ़ना है और इन सवालों के जवाब देने हैं। पहला सवाल है, अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी शायरी से क्या पैगाम दिया।
اس کا جواب ہے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شاعری کے ذریعے سے امن، محبت اور محنت کا درس دیا۔ دوسرا سوال، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا پسندیدہ پرندہ کون سا تھا؟ تو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا پسندیدہ پرندہ شاہین تھا۔ تیسرا سوال ہے، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی کیا خواہش تھی؟ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی خواہش تھی کہ قوم کا ہر بچہ شاہین بنے، محنت سے پڑھے، آگے بڑھے اور اپنے ملک کا نام پوری دنیا میں روشن کرے۔ کچھ نیا لکھیں۔ یہ سوال نمبر 10 ہے، بہت اچھا کویسچن ہے کہ دیے گئے فلپ چارٹ کی مدد سے شخصیت کے بارے میں لکھیں۔ علامہ محمد اقبال قومی شاعر، عظیم رہنما، 9 نومبر 1877، مصور پاکستان، بادشاہی مسجد، شاہین۔ بچوں سے کہنا ہے کہ اس فلپ چارٹ کو دیکھیں اور اس کی مدد سے شخصیت کے بارے میں لکھیں۔ تو فلپ چارٹ کو دیکھ کر شخصیت کے بارے میں جو جملے بنیں گے وہ ہے، علامہ محمد اقبال ہمارے عظیم قومی شاعر ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 9 نومبر سن 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کو اپنی شاعری کے ذریعے ذہنی طور پر حصول آزادی اور قیام پاکستان کے لیے تیار کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں کے عظیم رہنما ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو مصور پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ نوجوان آپ رحمۃ اللہ علیہ کی امیدوں کا مرکز تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نوجوانوں کے لیے شاہین کا لفظ استعمال کیا۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے 21 اپریل سن 1938 کو وفات پائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار بادشاہی مسجد لاہور میں ہے۔ آؤ کریں کام۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق معلومات حاصل کر کے سوالات بنائیں اور ان کی مدد سے ذہنی آزمائش کا کھیل کھیلیں۔ تو بچے اس سبق کو پڑھ کر جو پاسبل کویسچن بنائیں گے وہ یہ ہو سکتے ہیں، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ تو اس کا جواب ہے، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ 9 نومبر سن 1870 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ دوسرا سوال بنے گا، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی امیدوں کا مرکز کون تھے؟ اس کا جواب ہوگا، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی امیدوں کا مرکز نوجوان تھے۔ تیسرا سوال بنے گا جو، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے نوجوانوں کے لیے کون سا لفظ استعمال کیا؟ اس کا جواب ہے، علامہ محمد اقبال نے نوجوانوں کے لیے شاہین کا لفظ استعمال کیا۔ چوتھا سوال جو بن سکتا ہے وہ ہے، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کب وفات پائی؟ تو اس کا جواب ہے، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے 21 اپریل سن 1938 کو وفات پائی۔ یہ تھا سبق جس کا خواب تھا دلکش اور اس کی مشق۔ امید ہے کہ آپ سب کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔